بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جیسے کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ وینسڈے نائٹ ہمارا تزکیہ نائٹ ہوتی ہے، اور تزکیہ نائٹ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دلوں کی صفائی کی بات کی جائے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ ہم آپ کو پتہ ہے مسلمان ہیں، اور مسلمان کا جو ہے اصل مقصد آخرت ہوتا ہے، اور یہاں دنیا میں تو آپ دل میں کچھ بھی چھپا لیں چھپ جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ لیکن یہ کہ کب تک چھپے گا؟ ایک نہ ایک دن تو چیز سامنے آ جائے گی، اور وہ جس دن وہ چیز سامنے آئے گی وہ آخرت کا دن ہے۔ دیکھو آپ یہاں کوئی چیز چھپا کے رکھ دیں، اوپر مٹی ڈال دیں، اوپر کپڑا ڈال دیں، سب کچھ ڈال دیں، تو کب تک چھپے گا؟ جب تک کہ آندھی نہیں آئے گی۔ جب آندھی آئے گی سب اڑ کے چلا جائے گا، سب نظر آ جائے گا اندر کیا ہے۔ تو اس لیے چونکہ ہمارا مقصد آخرت ہے، تو ضروری ہے کہ ہم اپنی اس چیز کو بھی تیار رکھیں کہ جس کا آخرت میں سوال ہونا ہے، تو وہ دل ہے۔ تو تزکیہ نائٹ کی جو ہے بہت اہمیت ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں۔ اور اس میں ہمارا جو پہلا سیشن ہوتا ہے، اس میں ہم امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تبلیغ دین، کہ جس میں انہوں نے دل کی امراض کی جو ہے انہوں نے ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، پھر ان کی جو ہے ان کی اصلاح کا بھی طریقہ بتلایا ہے، اس میں سے ہم پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد اولیاء اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور پھر ہم مجلس ذکر کی تیسرا سیکشن ہوتا ہے۔ تو آج جو ہم جس دل کے مرض کی بات کریں گے وہ ہے دنیا کی محبت، ٹھیک ہے نا؟ یہ سب سے اہم مرض ہے۔ تو دیکھو یہاں پہ دنیا کی محبت کو مرض کہا، دنیا کو مرض نہیں کہا، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ دنیا تو دنیا مزرعہ الآخرہ بھی ہے نا، یہ آخرت کی کھیتی بھی یہی ہے، یہاں سے آخرت بھی کمائی جاتی ہے، لیکن اس کی محبت نہیں ہونی چاہیے۔ صرف دنیا مال اور جاہ ہی کی محبت کا نام نہیں، بلکہ موت سے پہلے جس حالت میں بھی تم ہو سب دنیا ہے، اور دنیا کی محبت تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ دنیا کی محبت جو ہے تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ دنیا کے تمام جھگڑوں، بکھیڑوں، مخلوقات اور موجودہ چیزوں کے ساتھ تعلق رکھنے کا نام دنیا کی محبت ہے۔ تو دنیا کے جتنے بھی معاملات ہیں ان سے تعلق رکھنے کا نام دنیا کی محبت ہے۔ البتہ علم و معرفت اور نیک کام جن کا ثمرہ مرنے کے بعد ملنے والا ہے، ان کا وقوع اگرچہ دنیا میں ہوتا ہے، مگر در حقیقت وہ دنیا سے مستثنیٰ ہے، اور ان کی محبت دنیا کی محبت نہیں، ٹھیک ہے نا؟ یعنی کہ وہ اعمال جو آپ اس دنیا سے لے جانے والے ہیں ان میں آپ مشغول ہوں، وہ بھی دنیا میں ہوتا ہے، اور جو اعمال یہاں پیچھے رہ جانے والے ہیں ان میں آپ مشغول ہوں، وہ بھی دنیا میں ہوتا ہے۔ کوئی اور تو مقام نہیں ہے، اسی کا گھر یہ اسی کا نام دنیا ہے۔ تو لیکن وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ علم اور معرفت الہی اور وہ نیک کام جن کا ثمرہ آپ کو آخرت میں ملے گا، جن کو آپ لے جائیں گے اگلے سفر میں، ان میں آپ مشغول رہیں گے تو ہوگا تو اسی دنیا میں، لیکن وہ دنیا نہیں۔ اور وہ کام جو آپ لے جا نہیں سکتے وہ یہاں پیچھے رہ جانے والا ہے، وہ جھگڑے بکھیڑے جو پیچھے رہ جانے والے ہیں ان میں مشغولیت جو ہے وہ دنیا کی محبت ہے، وہ بری چیز ہے۔ بلکہ لیکن جو آخرت کی چیز ہے وہ آخرت کی محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے دنیا کی تمام چیزوں کو زمین کی زینت کا سامان بنایا تاکہ لوگوں کو آزمائیں کہ کون ان پر فریفتہ ہو کر آخرت ضائع کرتا ہے، اور کون بقدر ضرورت سفر کا توشہ سمجھ کر اپنی آخرت سنوارتا ہے۔ یاد رکھو کہ آدمی کو جاہ و مال کے علاوہ زمین کی بھی محبت ہوتی ہے۔ ہم نے جاہ اور مال، جاہ کا مطلب ہوتا ہے فیم، آپ چاہتے ہیں میری شہرت ہو، ساری دنیا مجھے جانے، اور مال کی محبت کا بھی ہم ذکر کر چکے ہیں۔ کہتے ہیں اس کے علاوہ اس کو زمین سے بھی محبت ہوتی ہے، مثلا مکان بنائے، کھیتی کرے، نباتات کی بھی محبت ہوتی ہے، جڑی بوٹی ہو کہ اس سے دوائیوں میں استعمال کرے، ترکاری اور دیگر پیداوار اور پھل پھول ہو اس کو کھائے، مزے اڑائے، یہ سب اس کو خواہش ہوتی ہے۔ اور معدنیات کی بھی محبت ہوتی ہے، مثلا برتن اور اوزار بنائے، زیور بنائے، نقد جمع کرے۔ حیوانات کی بھی محبت ہوتی ہے، مثلا شکار کرے اور کھائے اور ان پر سواری کرے، زینت بڑھائے۔ آدمیوں کی بھی محبت ہوتی ہے، مثلا عورتوں سے نکاح کرے، خادمہ بنائے، مردوں کو غلام بنائے، نوکر اور خدمتگار بنائے۔ انہی چیزوں کی محبت کا نام ہوائے نفس ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے اپنے نفس کو خواہش سے روک لیا اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو ان چیزوں کی محبت جو ہوتی ہے نا اس کو کہتے ہیں ہوائے نفس، اس سے اگر آپ نے روک لیا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ یاد رکھو دنیا کی زندگی محض کھیل تھا اور تماشا ہے، اسی میں اکثر باطنی امراض مہلکہ مثلا غرور، نخوت، کینہ، حسد، ریا، تفاخر، بڑھوتری کی حرص پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ جب انسان کو حیات دینوی کی درستگی اور آرائش کا شوق پیدا ہو گیا تو صنعت و حرفت و زراعت و تجارت کے ناپائیدار مشغلوں میں ایسا پھنس جاتا ہے کہ آگے پیچھے اور مبدا و معاد کی اس کو کوئی خبر ہی نہیں رہتی۔ ظاہر و باطن دونوں دنیا ہی کے ہو رہتے ہیں، قلب محبت دنیا میں مشغول ہوتا ہے، بدن اس کی اصلاح و تدبیر میں مصروف، حالانکہ دنیا توشہ آخرت ہے، اور اس سے مقصود یہی ہے
کہ مسافران آخرت بآسانی اپنا سفر ختم کر سکیں، مگر بیوقوف اور احمق لوگوں نے اس کو مقصود اصلی سمجھ لیا اور طرح طرح کے مشغلوں اور قسم قسم کی خواہشوں میں ایسے پڑے کہ آنے والے وقت کو بھول گئے۔ اور ان لوگوں کی مثال ایسے ہے، یہ مثال سے بات سمجھ آ جائے گی، ایسے لوگوں کی ان کی مثال ایسے جیسے کوئی شخص حج کی نیت سے روانہ ہو، جنگل میں پہنچ کر سواری کے گھاس دانہ اور مرکب کے موٹا تازہ کرنے کی فکر میں لگ جائے اور ہمراہیوں کے سے پیچھے رہ جائے۔ افسوس ہے کہ اس حالت میں تنہا جنگل میں رہ گیا، قافلہ کوچ کر گیا، جس نیت سے چلا تھا یعنی حج، وہ بھی ختم ہو گیا، اور نتیجہ یہ کہ جنگلی درندوں نے موٹی تازی سواری کو بھی چیر پھاڑ دیا اور اس کو بھی اپنے منہ کا نوالہ بنا لیا۔ ٹھیک ہے نا؟ اصل میں آپ کو بتلا رہے ہیں کہ دنیا تو ایسی جگہ تھی کہ یہ آپ کو سفر کرنے کی سواری تھی، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ اس میں مشغول ہو جائیں گے تو مقصد سے آپ جو ہے وہ ہٹ جائیں گے۔ تو اس کی مثال یہ دے رہے ہیں، اس کے ایسے جیسے قافلہ حج ہے، آپ پورے قافلے کے ساتھ حج پہ جا رہے ہیں، آپ اپنے گھوڑے پہ اپنے اونٹ پہ سواری کرتے جا رہے ہیں۔ پہلے زمانے میں ایسے ہی ہوتا تھا، جب جنگل سے گزرے تو جب پڑاؤ ڈالا تو دوسروں نے تو اتنا پڑاؤ ڈالا جتنی ضرورت تھی کہ جانور کھانا کھا لیں، پانی پی لیں، آپ تھوڑا سا آرام کر لیں اور پھر وہ چل پڑے۔ لیکن آپ اس جنگل میں اس کی محبت میں مبتلا ہو گئے، آپ نے کہا یار یہاں تو بڑی اچھی گھاس اگتی ہے، میں کیوں نہ اپنے گھوڑے کو گھاس کھلاؤں، یار یہاں تو بڑی اچھے یہ بوٹیاں اگتی ہیں، کیوں نہ میں اپنی صحت کے لیے ادھر سے کوئی بوٹیاں تلاش کر لوں، کیوں نہ یہ کر لوں، کیوں نہ وہ کر لوں، یوں اس کام میں لگ گیا۔ آپ کے ساتھ ہی نکل گئے، حج بھی کر لیا، حج بھی ختم ہو گیا، جس مقصد کے لیے نکلے تھے وہ بھی ختم ہوا۔ یہ کہ آپ تو موٹے تازے ہو گئے اور آپ کا جانور بھی موٹا تازہ ہو گیا، لیکن جنگل میں کب تک اکیلے رہو گے بغیر ہمراہیوں کے؟ ٹھیک ہے نا؟ درندے جانور بھی تو ہیں، وہ کسی دن دیکھ لیں گے، جس دن انہوں نے دیکھا انہوں نے اس کو بھی کھا لیا، اس کے جانور کو بھی کھا لیا، بلکہ انہوں نے سوچا ہوگا آج تو بڑا اچھا موٹا تازہ جانور ملا ہے، اچھا گوشت ملا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اسی لیے انسان جو ہے وہ دنیا کی محبت میں جب غرق ہوتا ہے ان کے مشغلوں میں تو مقصد سے ہٹ جاتا ہے، ایسی چیزوں پہ محنت کرنے لگتا ہے کہ جو یہاں کی دنیا کی قبر کے کیڑوں کی خوراک بننے والی ہے۔ کیڑے بھی کہیں گے ماشاءاللہ بڑا اچھا مسکولر باڈی آئی ہے، ٹھیک ہے نا، بہت اچھی روٹی کھائیں گے ہم۔ تو اس طرح سے یہ ہوتا ہے۔ یاد رکھو دنیا آخرت کی کھیتی، منزل کا پڑاؤ۔ تم اپنے جسم خاکی پر سوار ہو کر سفر آخرت کر رہے ہو، اس لیے تم کو چاہیے کہ اپنی سواری کا گھاس دانہ بقدر کفایت اٹھاؤ اور سفری ضرورتوں میں کام آنے والا سامان مہیا کرو۔ وہ بیج بو جو آخرت میں کاٹو، پھر دائمی زندگی آرام سے گزار سکو۔ اگر اس ماتحت سواری کی پرورش اور فربہی میں مشغول ہو گئے تو قافلہ کوچ کر جائے گا، تم منزل مقصود تک نہ پہنچو گے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، تم اپنے جسم خاکی کو بس اتنا اس میں مشغول رکھو جتنا اس کو ضرورت ہے، جتنا دانہ کھانا ہے، جتنی اس کو جڑی بوٹیوں کی ضرورت ہے، جتنی دوائیوں کی، جتنی چھت کی ضرورت ہے، اتنا کرو۔ اس سے زیادہ میں کرو گے، کر تو لو گے لیکن فائدہ کیا؟ اپنی مقصد سے تم وہ غافل ہو جاؤ گے، منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکو گے۔ دنیا میں مخلوق کی مثال ایسے ہے جیسے ایک کشتی پر کچھ آدمی سوار ہوں، یہ بھی بڑی اچھی مثال دی ہے، اور کشتی کسی جزیرے کے کنارے پر آ ٹھہرے۔ کشتی کا ملا سواریوں کو اجازت دیتے جاؤ جزیرے میں اتر کر ضرورت پوری کر لو۔ یہ ایسے ہوتا ہے جب آپ کروز پہ جاتے ہیں تو کسی نہ کسی کریبین آئلینڈ پہ رک جاتے ہیں تو وہ کیا کہتا ہے جا کے آپ اتر جائیں ذرا آئلینڈ پہ ہوا کھا کے آئیں، ٹھیک ہے نا؟ مگر ہوشیاری سے کام لینا، جگہ خطرناک ہے اور ابھی سفر دور دراز پر ہی ہے۔ غیر سواریاں اتریں، ادھر ادھر منتشر ہو گئیں، کئی اقسام پر منقسم ہو گئیں۔ بعض تو ضروری حاجت سے فارغ ہوتے ہی لوٹ پڑے اور فضول وقت گزارنا ان کو اچھا معلوم نہ ہوا، پس دیکھا کہ کشتی خالی پڑی ہے، لہٰذا اپنی پسند کے موافق ساری کشتی میں اعلیٰ درجے کی ہوادار اور فراخ جگہ منتخب کر کے بیٹھ گئے۔ تو پہلا گروپ تو یہ تھا کہ اس نے کہا کہ یار جا کے ذرا اپنے آپ کا باتھ روم یوز کر لو، کچھ کھا پی لو، ہیں جتنی چیزیں ضرورت کی کر کے واپس آئے، دیکھا کشتی میں تو ابھی تک کوئی بھی نہیں ہے، اپنی مرضی سے اچھی سیٹوں پہ بیٹھ گئے کہ چلو سفر اچھا گزرے گا، ہوادار جگہ مل گئی۔ لیکن دوسرا کیا تھا؟ بعض جزیرے کی خوشگوار ہوا کھانے اور خوش الحان پرندوں کی سریلی آواز سننے میں مشغول ہو گئے، ٹھیک ہے، اور پھول بوٹوں اور طرح طرح کے پتھروں اور درختوں کی گلگاریوں میں مشغول ہو گئے۔ پھر مگر جلد ہوش آ گیا اور فوراً کشتی کی جانب واپس ہوئے۔ یہاں پہنچ کر دیکھا کہ جگہ تنگ رہ گئی اور پر بہار اور پر فضا جگہوں پر ان سے پہلے آ جانے والے بستر لگا چکے، لہٰذا اس تنگ ہی جگہ میں تکلیف کے ساتھ بیٹھ گئے۔
تو جب وہ کشتی میں واپس آئے تو انہوں نے کہا وہ اچھی اچھی جگہیں تو لے لیں لیکن چلو پھر بھی کوئی نہ کوئی جگہ ہے, کوئی تنگ جگہ ہے, کوئی ایسی جگہ ہے, کوئی ویسی جگہ ہے, کمپرومائزنگ جگہ ہے, وہاں بیٹھ گئے. اور چند لوگ اس جزیرے کے عارضی بہار پہ اتنے فریفتہ ہوئے کہ دریائے خوشنما سیپیوں اور پہاڑی خوبصورتوں پتھروں کے چھوڑنے کا ان کو دل ہی نہ چاہا. بس ان کا بوجھ لاد کر انہوں نے کمر پہ رکھا, سمندر کے کنارے پہ پہنچے کہ کشتی پہ سوار ہوں. دیکھا کشتی لبریز ہو چکی کہ اس میں نہ بیٹھنے کی جگہ نہ فضول بوجھ رکھنے کا کوئی امکان. اب حیران ہے کہ کیا کریں, ادھر تو بوجھ پھینکنے کو نفس گوارا نہیں کرتا, ادھر اپنے بیٹھنے تک کو نظر نہیں آتی جگہ. غیر قہر و ویش بجان درویش نہایت دقت کے ساتھ ایک نہایت تنگ جگہ میں گھس کر بیٹھ گئے. کنکروں پتھروں کو بارے گراں کو اپنے سر پر لاد لیا. اب ان کی حالت کا تم ہی اندازہ کر لو کیا ہوگی. کمر الگ دکھے گی, گردن الگ دکھے گی. جس مصیبت اور تکلیف کے ساتھ وقت کٹے گا اس کو انہی کا دل خوب جانتا ہے. تو یہ بھی ایک مثال ہے, ٹھیک ہے نا, کہ انہوں نے اتنی دیر کر دی اور وہاں کا سامان, بیکار سامان اٹھا لیا نا, پتھر روڈ پتھر اٹھا لائے, ٹھیک ہے. اب اس کا آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہے. اب مثال کے طور پہ بندہ یہاں پہ بڑی 6 گاڑیاں رکھ لے, 3 گھر رکھ لیے ہیں, بزنس اتنے سارے کر لیے, اور بالکل جب قبر کے کنارے پہ پہنچا تو یہ چیزیں تو کام آنے والی نہیں ہیں. لیکن چونکہ کما لی تو اب سر پہ اٹھا کے بیٹھ گئے, جگہ بھی نہیں ہے کشتی میں, سر پہ روڈ پتھر اٹھا کے بیٹھ گیا. اب بیٹھا بھی نہیں جا رہا, گردن بھی دکھے گی, چلو بیٹھ گئے. لیکن اس سے جو چوتھے قسم کے لوگ تھے وہ کیسے تھے؟ وہ جزیرے کے دل افروز حسن پر ایسے عاشق ہوئے کشتی اور سمندر سب کو بھول گئے, پھول سونگھنے پھل کھانے میں مصروف ہوئے, کچھ خبر ہی نہ رہی کہاں جانا ہے, اور یہاں رہ کر درندوں اور موذی جانوروں کی غذا بن گئے. آخر جب سب کے بعد بادل خواستہ اس ساحل پر پہنچے تو کشتی میں نام کو جگہ نظر نہ آئی. تھوڑی دیر بعد کشتی کا لنگر اٹھا, وہاں سے چل دی, اور یہ لوگ کنارے پہ کھڑے حسرت بھری نگاہوں سے اپنے ہمراہیوں کو دیکھتے رہے. آخرکار نتیجہ یہ ہوا کہ جزیرے کے درندوں نے ان کو پھاڑ ڈالا, موذی جانوروں نے ان کے نازک اور خوبصورت بدن کو ٹکڑے کر دیا. یہی حال بینی دنیا داروں کا ہے. اب خود غور کر کے سمجھ لو کن لوگوں پر کون سی مثال چسپاں ہوتی ہے. اب انسان خود اندازہ کر لے کہ میں کس جگہ پر ہوں, میں نے کتنی دنیا اکٹھی کی ہے. میں نے اتنی کی ہے کہ میں بس بقدر ضرورت اکٹھے کی, کشتی پہ پہنچ گیا, اچھی جگہ بیٹھ گیا, یا میں نے اتنی کر لی, زیادہ کر لی کہ جگہ تو اچھی نہیں ملی, اور چلو مناسب فن بھی کر لیا لیکن کشتی میں بیٹھ گئے. تیسرا تو بوجھ کے ساتھ بیٹھا, اور چوتھا کہ اپنے آپ کو غرق ہی کر لیا, اپنے مقصد ہی ضائع ہو گیا. خوب سمجھ لو, جو لوگ دنیا کو مقصود سمجھ کر اس کے کمانے میں مشغول ہو جاتے ہیں وہ سدا پریشان رہتے ہیں کہ ان کے طلب کبھی ختم نہیں ہوتی, اور ان کی فکر کبھی رفع نہیں ہوتی, ان کی آرزو کبھی پوری نہیں ہوتی, ان کا رنج و غم کبھی دور نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے. حدیث میں آیا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور ایک کوڑے کے ڈھیر پر لا کھڑا کیا, جہاں مردوں کی کھوپڑیاں, نجاست و غلاظت کے ڈھیر, بوسیدہ ہڈیاں, پھٹے پرانے کپڑے پڑے تھے. فرمایا دیکھو ابو ہریرہ, یہ ہے دنیا کی حقیقت. ایک وقت وہ تھا کہ ان کھوپڑیوں میں تمہاری طرح امیدیں اور آرزوئیں باقی تھیں. جیسے ابھی تمہارے دماغوں میں امیدیں ہیں, یہ ان کھوپڑیوں میں بھی تھیں, ان کے اندر بھی امیدیں آرزوئیں جوش مارتی تھیں, اور حرص اور ہوس سے لبریز تھیں. آج کس برے حال میں کوڑے میں پڑی ہیں, چند روز میں خاک ہو جائیں گے اور ان کا پتہ اور نشان بھی نہ رہے گا. دیکھو یہ غلاظت فضلہ جو تم نظر آ رہا ہے وہی تمہاری غذا ہے, جس کے پیٹ کے اندر بھرنے کے لیے حلال حرام کا بھی امتیاز نہیں ہوتا. اب یہ جو کچرا نظر آ رہا ہے, فضلہ نظر آ رہا ہے, یہ ایک دفعہ غذا تھا, کبھی نہ کبھی غذا تھا, جس کے لیے تم حلال حرام کی بھی تمیز نہیں کرتے تھے, آج فضلہ بنا پڑا ہے, ٹھیک ہے. ایک دن تھا کہ رنگ برنگ کے کھانے بن کے تمہارے پیٹ میں تھا, آج یہاں کے کوڑے میں کس گندی حالت میں پڑا ہے, اس کی بو سے لوگ بھاگتے اور گھن کھاتے ہیں. دیکھو یہی پرانے چیتھڑے کسی وقت تمہارے چمک دمک والے لباس تھے, یہ جو کپڑے پڑے ہیں تم اس کو پہنتے تھے, آج ان کو ہوائیں ادھر ادھر اڑاتی ہیں, کوئی پرسانے حال نہیں. اور دیکھو یہ ہڈیاں کسی وقت تمہاری سواری کے جانور اور مویشی تھے, جن پر تم جان دیتے تھے اور قتل و قتال کیا کرتے تھے, یہ کسی نہ کسی جانور کی ہڈیاں. اے ابو ہریرہ, یہ دنیا کی حقیقت ہے, جس کا قابل عبرت انجام دنیا میں ظاہر ہو گیا, پس جس کو رونا ہو روئے. بعض لوگ دھوکہ کھاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمارا بدن کتنا ہی دنیا میں مصروف رہے مگر ہمارا قلب دنیا سے فارغ اور خالی رہتا ہے. یہ لوگوں کو دھوکہ ہے کہ ویسے میں دنیا میں مشغول ہوں لیکن دل میرا اللہ میں لگا ہوا ہے. یاد رکھو یہ شیطانی وسوسہ ہے. بھلا کوئی شخص دریا میں چلے اور پاؤں نہ بھیگے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر تم
کو دنیا کی طلب ہوگی اور ضرورت سے زیادہ دنیا کمانے کی تدبیروں میں لگے رہو گے تو ضروری بات ہے کہ پریشان رہو گے، دین کو ہاتھ سے کھو بیٹھو گے۔ یہ بھی یاد رکھو کہ دنیا کی طلب کبھی ختم نہیں ہوگی اور اس کی حرص ہمیشہ بڑھتی رہے گی، کیونکہ دنیا کی مثال سمندر کے کھاری پانی کی سی ہے، جتنا پیو گے اسی قدر پیاس لگے گی۔ بھلا جو چیز ایک دن تم سے چھوٹ جانے والی ہے، اس میں مصروف ہونا اگر اپنے رنج و غم کا سامان کرنا نہیں تو کیا ہے؟ دنیا کی مثال سانپ کی سی ہے، چھونے میں نہایت نرم مگر منہ میں قاتل اور مہلک زہر لیے ہوئے ہے، اس لیے بے وفا کی مفارقت یقینی ہے۔ ٹھیک ہے، لہٰذا اس کے ہاتھ آ جانے پر خوش ہونا، ہاتھ نہ آنے پر رنج و ملال کرنا دونوں فضول ہیں۔ بس بندے کو یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ دنیا کے زر و مال کو اطمینان کا ذریعہ سمجھنا بڑی حماقت، جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کا اطمینان کیسا۔ اس کی مثال اب آپ کو بتا رہے ہیں کہ دنیا میں رہنا کیسے چاہیے۔ اب دنیا میں اللہ نے بھیجا، رہنا تو ہے نا، کیسے رہیں؟ فرماتے ہیں دنیا کی مثال ایسے ہے جیسے کسی مہمان نواز نے اپنے مکان آراستہ کیا اور شیشہ اور آلات سے سجا کر مہمانوں کو بلایا اور اس میں بٹھا کر عطر اور خوشبو اور پھولوں سے بھرا ہوا طباق اس کے سامنے رکھ دیا۔ ٹھیک ہے نا، آپ نے بڑا اچھا گھر سیٹ کیا، آپ نے اچھے اس میں شیشے لگائے، خوشبو لگائی، پھول رکھے، مہمانوں کو بلا کے مہمانوں کے سامنے پھول خوشبو رکھ دی، بڑا اچھا آپ نے اپنا روم سیٹ کر دیا، یہ کیا۔ ظاہر ہے کہ صاحب مکان کا مطلب اس سے یہ ہے کہ طباق میں رکھے ہوئے پھولوں کو سونگھو اور پاس والوں کے آگے سرکا دو، اب وہ اسی طرح نفع اٹھائیں اور بخوبی خاطر برابر والوں کے سامنے کر دیں۔ یہ مطلب نہیں کہ سارے طباق پر تم ہی قبضہ کر بیٹھو۔ پس اگر کوئی شخص آداب مجلس سے واقف نہ ہو اور طباق کو اپنا نذرانہ سمجھ کر اپنی بغل میں دبائے تو اس کی حماقت پر تمام ہزار مجلس ہنسیں گے اور اس کا مذاق اڑائیں گے۔ تو اس نے وہ جو پھولوں کا ٹوکرا اور خوشبو کا وہ رکھا ٹوکرا، اس کا مطلب یہ کہ آپ اس میں سے خوشبو لیں، آگے والے کو دے دیں، پھر آگے کو دے دیں، پھر آگے۔ آپ آج بھی عرب ممالک میں جاتے ہیں، ان کے پاس وہ ہوتی ہے دھونی دینے والی، وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں خوشبو۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ تھوڑی سی دھونی لے لیں، اپنے کپڑوں میں لگا لیں، پھر اس کو دے دیں، پھر اس کو دے دیں، تب سب مہمانوں کو خوشبو کی دھونی مل جائے گی۔ لیکن وہ شخص تو بڑا احمق ہے، وہ سمجھے کہ یار لگتا ہے اس نے مجھے ہی دیا ہے اور کسی کا اس میں حق نہیں ہے، اٹھا کے اس نے پکڑ کے دبا لی۔ ٹھیک ہے، تو لوگ ہنسیں گے اس پہ کہ بیوقوف آدمی ہے، میں تو سب کے لیے دیا تھا، تو اس کا مذاق اڑائیں گے۔ اور اس کے بعد یہ نتیجہ ہوگا کہ مالک مکان زبردستی طباق چھین کر دوسروں کے سامنے رکھے گا۔ تم ہی سوچو کہ اس وقت اس کو کیسی ندامت ہوگی۔ پھر ہوگا یہ کہ مالک مکان اسے چھینے کا لا بھائی وہ دے، اس کو بھی دیں، اس کو بھی دیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس وقت ندامت بھی ہوگی اور آپ کی، اس لیے آپ دنیا کو یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو استعمال کے لیے دی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کے بعد آپ کی اولاد استعمال کرے گی، آپ کے رشتہ دار استعمال کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ آپ ساری اٹھا کے اپنے پاس ہی جمع کر لیں، لگتا ہے میرے لیے ہے اور میں کسی کو نہیں دوں گا، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ایک دن اللہ تعالیٰ خود ہی چھین کے کسی اور کو دے دے گا، کیونکہ اللہ نے آپ کو پکا ٹھکا تو دیا نہیں نا، استعمال کے لیے دیا۔ تو اس لیے سمجھ رہے ہیں، کہتے ہیں تم ہی سوچو کہ کسی نظام۔ اسی طرح دنیا اللہ تعالیٰ کی میزبانی کی جگہ ہے، اس سے حق تعالیٰ کا یہ مقصود کہ مسافران آخرت آئیں، بقدر ضرورت اس سے نفع اٹھائیں، جس قدر مستعار چیزوں سے نفع اٹھاتے ہیں اپنی حاجتیں رفع کیا کرتے ہیں، اس کے بعد بخوشی خاطر اس کو دوسروں کے حوالے کر کے اپنا راستہ لیں اور آخرت میں آ پہنچیں۔ پس مستعار چیزوں سے دل لگانا حقیقت میں چلتے وقت اپنے آپ کو شرمندہ کرنا اور رنجیدہ بنانا ہے۔ تو بس اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسی لیے بھیجا ہے کہ آپ مسافر آخرت ہیں، آئیں، چیزیں استعمال کریں، جب آپ کی ضرورت پوری ہو گئی دوسرے کو پکڑائیں، آگے جائیں اور آخرت میں آ ملیں، وہاں پر پہنچ جائیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان چیزوں سے دل لگا لیں، ان چیزوں سے دل لگائیں گے تو پھر آپ کا ٹائم بھی ویسٹ ہے اور پرانی مثالوں سے پتہ چل گیا کہ کس قدر نقصان ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا تبلیغ دین کا سیشن۔ چلو آج اب یہ جو دوسرا ہے ہمارا سبق، اس میں ہم تاریخ مشائخ چشت سے ہم پڑھتے ہیں۔ خواجہ علوم ممشاد دنیوری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات ہم نے پڑھ لیے تھے۔ آج ہم پڑھیں گے خواجہ ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ۔ شرف الدین یا شریف الدین آپ کا لقب تھا، علوم ظاہریہ و باطنیہ کے جامع تھے، قصبہ چشت میں آپ کی ولادت ہوئی، بڑے زاہد تھے۔ زاہد کہتے ہیں کہ جس کو دنیا سے مطلب نہ ہو، دنیا تارک دنیا کو زاہد کہتے ہیں،
جس کو دنیا سے مطلب نہ ہو. بعض اوقات بندہ دنیا جو ہے ظاہراً بھی نہیں رکھتا, یعنی کہ بالکل دو لنگوٹے میں زندگی گزار دیتا ہے, ٹھیک ہے نا, دو سوکھے ٹکڑے کھا کے زندگی گزار دیتا ہے. یہ تو ہے, ظاہر میں بھی اس نے نہیں رکھا, دل میں بھی کوئی محبت نہیں ہے. اور بعض ایسے اولیاء بھی ہیں کہ وہ ظاہراً تو ان کے پاس دنیا کی چیزیں ہوتی ہیں لیکن دل سے ان پہ کوئی تعلق نہیں ہوتا, ان کے ساتھ کوئی, جیسے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ, ٹھیک ہے نا, وہ بھی ان کے پاس بظاہر تو دنیا تھی لیکن اپنی ذات کے لیے تو بالکل دو ٹکڑوں میں انہوں نے گزار دی, زیادہ اپنے لیے نہیں استعمال کی. شرف الدین یا شریف الدین آپ کا لقب, علوم ظاہریہ باطنیہ کے جامع تھے, قصبہ چشت میں آپ کی ولادت ہوئی, بڑے زاہد, 7 روز میں روزہ افطار کرتے. اور اب آپ دیکھ رہے ہیں ہم جتنے بھی اولیاء کا ذکر کر رہے ہیں سب روزے, کوئی 4 دن, کوئی 5 دن, کوئی 7 دن لگاتار روزہ رکھ کے اب افطار کرتے. فرماتے بھوک میں وہ نعمت اور لذت ملتی ہے جو اور کسی چیز میں میسر نہیں ہوتی. فرماتے تھے معراج الفقراء الجو البیت ہونے کا جب ارادہ کیا تو 40 دن پے در پہ استخارہ کیے. غیب سے آواز آئی کہ اگر مقصد برا آری چاہتے ہو تو ممشاد دنوری کے پاس چلے جاؤ. تو انسان, جب میں نے آپ کو یہ پہلے بھی بتلایا کہ یہ راستہ ایسا ہے کہ پیر و مرشد کے بغیر یہ مکمل نہیں ہوتا ہے. جب انسان کا پیر و مرشد ہوتا ہے تو یہ جو فیضان ہوتا ہے یہ آپ کے پیر کے ذریعے آپ کو ملتا ہے, ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پہ بچے کو کی بھوک مٹتی ہے, ٹھیک ہے نا, وہ دودھ سے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ذریعہ ماں کو بنایا, ماں کے ساتھ دودھ وابستہ کیا کہ ماں اپنی چھاتی سے لگاتے ہے تو دودھ ملتا ہے. دودھ تو اللہ ہی دیتا ہے لیکن ماں کے ذریعے سے ملتا ہے. تو یہ بھی فیضان جو ہے یہ اللہ کا فیضان ہوتا ہے اپنی محبت کا, لیکن اللہ کی سنت یہ ہے کہ عام طور پہ انسان کو اس کے پیر و مرشد کے ذریعے سے ملتا ہے. تو جب یہ اتنی محنت کرتے تھے تو انہوں نے 40 دن استخارے کیے کہ میں کیا کروں, کیونکہ میرے اندر وہ تڑپ باقی, اللہ کی محبت نہیں مل رہی, وہ چراغ روشن نہیں ہو رہا, مزہ نہیں آ رہا. تو غیب سے آواز آئی کہ اگر مقصد پورا کرنا چاہتے ہو تو ممشاد دنیوری کے پاس چلے جاؤ. 7 سال شیخ کی خدمت میں رہے. اس کے بعد اجازت مل گئی. اجازت ملنے کا مطلب یہ کہ پھر شیخ کو جب اطمینان ہو جاتا ہے کہ یہ اس کی اصلاح ہو گئی اور یہ اس کام کو آگے لے کے چل سکتا ہے, دوسروں کی اصلاح کا ذریعہ بن سکتا ہے, تو اس کو اجازت دے دیتا ہے, خلافت دے دیتا ہے. 7 سال رہے پھر اجازت ہو گئی. اس سلسلے کا لقب سلسلہ چشتیہ کی ابتدائی شہرت آپ ہی سے ہے. آپ کے بعد 4 مشائخ اور بھی چشت ہی کے رہنے والے تھے, اس لیے چشتیہ کے نام سے مشہور ہو گیا. تو سب سے یہ جو سلسلہ چشتیہ ہمارا ہے اس کے بانی اصل میں گویا کہ خواجہ ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ, ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ ہمارے سلسلے میں 4 اور چشتی بزرگ ہیں, لیکن یہ کہ یہ سب سے پہلے ان کی وجہ سے کہتے ہیں کہ خواجہ ممشاد جو ان کے پیر ہیں, یعنی آپ کے شیخ نے آپ سے پوچھا کہ تمہارا کیا نام ہے, آپ نے کہا ابو اسحاق شامی. شیخ نے فرمایا آج سے تمہارا نام ابو اسحاق چشتی ہے, اس لیے کہ اہل چشت کو تم سے ہدایت ہوگی اور تمہارا سلسلہ قیامت تک چشتیہ کہلائے گا. اسی دن سے ابو اسحاق چشتی کہلانے لگے. تو یوں چلا چشتی سلسلہ. آپ کی کرامات خاص تھیں. جو شخص ایک مرتبہ مجلس والا میں چلا جاتا پھر کسی معصیت کا مرتکب نہ ہوتا تھا, یعنی اتنی نورانی کیفیت ہو جاتی آپ کی مجلس میں جانے سے اس کو یہ حاصل ہو جاتا. ایسے ہی جو بیمار آپ کی مجلس میں جاتا شفا پاتا. جب سفر کا ارادہ فرماتے تو 100-200 آدمیوں کے ساتھ آنکھ بند کر کے فوراً منزل مقصود پر پہنچ جاتے. ایک مرتبہ امسا کے باران میں بادشاہ وقت دعا کے لیے حاضر ہوا, یعنی بارش کے لیے. حضرت نے توجہ فرمائی, بارش ہو گئی. دوسرے دن پھر کسی ضرورت سے بادشاہ آیا تو آپ رونے لگے. اس نے عرض کی کہ حضرت کے ملال کا کیا باعث ہوا؟ آپ نے فرمایا بادشاہ کے بار بار آنے سے یہ ڈر ہے کہ مجھ سے کوئی گناہ تو ایسا نہیں ہو گیا جس کی وجہ سے امیروں کی مصاحبت اتنی شروع ہو گئی, غرباء کی مصاحبت سے اتنا وقت کم ہو گیا, مبادہ میرا حشر بجائے مساکین اور امراء کے ساتھ نہ ہو جائے. یعنی کہ 2 دفعہ بادشاہ کے آ گیا, ان کو اتنی پریشانی ہو گئی کہ بادشاہ لوگ مجھ سے دوستی کر رہے ہیں, خیر تو ہے میرا کیا معاملہ ہوگا. آپ کی وفات 12 ربیع الثانی 329 ہجری میں ہوئی. آپ کا مزار بمقام عکا میں ہے جو نوائے شام میں ہے, یعنی سیریا کے پاس. آپ کے خلفاء خواجہ ابو احمد ابدال, خواجہ ابو محمد, خواجہ تاج الدین وغیرہ بتلائے جاتے ہیں. ان میں سے مقدم و ذکر یہاں مقصود بذکر ہیں, یعنی کہ خواجہ ابو احمد ابدال چشتی قدس سرہ. یہ ہمارے سلسلے کے اگلے بزرگ ہیں. انشاءاللہ ان کے حالات ہم اگلی مجلس میں پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ ان اولیاء کاملین کی جو ہے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی روحانی توجہات بھی ہمیں نصیب فرمائے. اب انشاءاللہ ہم آج ذکر کریں گے
اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کشف الملائکہ، ہاں کیا ہوا، نہیں چل رہا؟ تو مجلس ذکر جو ہے اس میں آج ہم پڑھیں گے کہ ذکر کشف الملائکہ. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے جو باطنی لطائف ہیں وہ منور ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے غیبی جو چیزیں وہ اس پہ منکشف ہو جاتی ہیں. ملائکہ کے احوال بعض اوقات اس پہ منکشف ہو جاتے ہیں، بعض اوقات کسی غیبی چیز سے ملاقات ہو جائے، آپ کو غیب کی چیزیں پتہ چل جاتی ہیں عام طور پہ، ٹھیک ہے نا. اولیاء کہاں غیب جو ان سین جو چیزیں نظر نہیں آ رہی، جو چیزیں نظر نہیں آ رہی وہ ان سین چیزیں بھی بعض اوقات پتہ چل جاتی ہیں. تو اب جیسے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی مجلس میں ایک شخص آیا، تو عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایسے لوگ بھی آ جاتے ہیں ہماری مجلس میں کہ ان کی آنکھوں سے زنا ٹپکتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس نے کوئی بد نظری ہو گئی ہوگی، وہ آیا تو انہوں نے پہچان لیا. تو کسی نے کہا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کیا وحی کا سلسلہ جاری ہے؟ آپ نے کہا نہیں، وحی کا سلسلہ جاری نہیں ہے، لیکن فراست مومن جو ہے نا، مومن کی جو فراست ہے وہ اپنی قلب کی نگاہ سے دیکھ لیتا ہے. تو گویا کہ قلبی نگاہ اتنی منور ہو جاتی ہے کہ وہ غیبی چیزیں اس کو نظر آ جاتی ہیں، بعض اوقات پتہ چل جاتا ہے، صحیح ڈیسیجنز کر لیتا آدمی. تو اس کا یہ ذکر ہے. تو کیسے کریں گے؟ تو ایک ضرب لگائیں گے سبوحن کی رائٹ سائڈ پہ، قدوسن کی لیفٹ سائڈ پہ، رب الملائکتی اوپر کی طرف، اور رب الملائکتی والروح، روح کی جو ضرب لگائیں گے وہ لطیفہ قلب پہ لگے گی. تو یہ ذکر ایسے ہوگا، ہم پہلے بھی کر چکے ہیں. سبوح قدوس رب الملائکتی والروح، سبوح قدوس رب الملائکتی والروح، اس طرح سے کریں گے. تو پھر اس کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ سورہ اخلاص، اور 3 دفعہ درود شریف پڑھ لیجیے. الحمدللہ الرحمن الرحیم مالک. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. اللہم صلی علی محمد. دعا کر لیجیے کہ جو کچھ پڑھا ہے اس کا ثواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے تمام اولیاء اللہ کو خصوصاً، اور سلسلہ چشتیہ صحابیہ کے اولیاء اللہ کو عموماً خصوصاً پہنچا دیجیے. سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، 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 سبوح قدوس رب الروح، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، 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 ملائکۃ والروح، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. سبوح. یہ ہمارا پہلا سیکشن تھا. اب دوسرا سیشن اسی طرح سے کریں گے.
سبوح قدوس رب الملائكة والروح 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 روح قدوس رب الملائكة والروح سبوح 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 قدوس رب الملائكة والروح قدوس رب الملائكة والروح سبوح 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 قدوس والروح سبوح قدوس رب الملائكة 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 والروح. اب انشاءاللہ تیسرا سیشن کریں گے ہمت کے ساتھ. سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح 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 سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح
سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبوح قدوس رب الملائكة والروح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعا فرما لیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو گندی محبت کی دنیا سے پاک فرمائے، ہمارے ذکر کو قبول فرما، اور یا اللہ اپنی سچی محبت عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو ختم فرما، یا اللہ ہماری لغزشوں کو درگزر فرما، یا اللہ اپنی سچی محبت عطا فرما۔ یا اللہ دنیا کی محبت سے ہمارے دل کو خالی فرما، دنیا کی ہر قسم کے مشقتوں، جھگڑوں، بکیڑوں سے یا اللہ ہمارے دل کو فارغ کر، اور یا اللہ اپنے لیے خاص فرما۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو یا اللہ دنیاوی خواہشوں سے پاک فرما۔ یا اللہ ہمارے ذہنوں کو، ہماری آنکھوں کو، ہمارے قلب کو، ہمارے جوارے کو، یا اللہ ایک ایک چیز کو یا اللہ ہماری دنیا کی محبت سے پاک فرما، اور یا اللہ اپنی محبت میں مشغول فرما، اپنی محبت میں مشغول فرما۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما، ان کی سنتوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہر قسم کی یا اللہ عافیتیں ہم تجھ سے مانگتے ہیں، یا اللہ ہم تمام عافیتیں ہمیں عطا فرما، دنیا اور آخرت کی یا اللہ عافیتیں یا اللہ ہمیں عطا فرما، دنیا کی بھی پریشانیوں سے جو ہے یا اللہ چھٹکارا نصیب فرما، آخرت میں بھی سرخرو فرما، ہر قسم کی تکلیف سے یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ بے شک ہمارے اعمال ہی کا نتیجہ، ہمارے احوال ہمارے اعمال ہی کا نتیجہ ہیں۔ یا اللہ ہم اعمال کی یا اللہ تجھ سے مغفرت مانگتے ہیں، تجھ سے معافی چاہتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں معاف فرما، یا اللہ بے حساب ہمیں یا اللہ معافی عطا فرما، اور ہمارے حالات کو بہتر فرما۔ یا اللہ برکت والا فراوانی کا رزق عطا فرما، یا اللہ اچھا پاکیزہ رزق عطا فرما۔ یا اللہ اس قدر دنیا یا اللہ بآسانی نصیب فرما کہ ہم اطمینان سے یا اللہ تیری عبادت کر سکیں۔ یا اللہ فقر و فاقے سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ جن اولیاء کی ہم احوال پڑھتے ہیں یا اللہ ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس قدر مجاہدے کی تو یا اللہ ہمیں ہمت نہیں ہے، یا اللہ برعافیت کے ساتھ یا اللہ ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ دنیا کی محبت یا اللہ ہماری دلوں سے ختم فرما، بظاہر ہمارے پاس دنیا ہو یا اللہ اس قدر کہ ہمیں اطمینان قلب نصیب ہو جائے، لیکن یا اللہ قلب ہمارا اس کی طرف مائل نہ ہو۔ یا اللہ ایسی کیفیت یا اللہ یہ پاکیزہ کیفیت ہمیں عطا فرما۔ اسی طرح سے یا اللہ ہماری جو ضروریات ہیں یا اللہ جو بے نکاح ہیں یا اللہ ان کے نکاح اچھے رشتے ان کا انتظام فرما۔ یا اللہ جو اپنی اولاد کی طرف سے پریشان ہیں یا اللہ ان کو اچھی اولاد ان کی اولاد کو یا اللہ نیک صالح بنا، ان کی پریشانی کو ختم فرما، اس اولاد کو یا اللہ اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یا اللہ اسی طرح سے یا اللہ جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ہمارے رشتے دار، ہمارے دوست احباب، یا اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا۔ یا اللہ ہمارے والدین ایک یا دونوں میں سے کوئی چلا گیا تو یا اللہ ان کی بھی بے حساب مغفرت فرما، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا۔ اور یا اللہ اور اگر ہمارے والدین دونوں یا دونوں میں سے ایک زندہ ہیں تو یا اللہ ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ان کو خوش کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کے لیے راحت کا سامان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں یا اللہ ان کی پریشانی کو ختم فرما۔ یا اللہ جیسے یہ لبنان میں یا اللہ دھماکہ ہوا، اسی طرح سے سیریا میں، اسی طرح سے انڈیا میں، فلسطین میں، اور اسی طرح کشمیر میں، جہاں جہاں مسلمانوں کو یا اللہ تکلیف ہے یا اللہ ان کو غلبہ نصیب فرما۔ یا اللہ عافیت نصیب فرما، اور ان کو یا اللہ جو ظلم ہے اس کو ختم فرما۔ آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد۔